نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کا اور آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم کرتے ہیں، بس ان لوگوں کو دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال عقارت گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے، حقیقت میں وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ جو کچھ وہ افتراء کرتے تھے اس نے ان کو اپنے دین کے حوالے سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جب ہم ان کو جمع کریں گے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کسب کیا، اور ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کے اندر نظریاتی طور پر، فکری طور پر جو گمراہی اور خرابی پیدا ہو گئی اس کا ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب کی دو جماعتیں تھیں، ایک یہود اور دوسری نصارہ۔ ان دونوں کے اندر ہی گمراہی پیدا ہو گئی۔ قرآن مجید نے سورہ فاتحہ میں ہم مسلمان جماعت کو ہدایت کی ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ ان لوگوں کے راستے پہ اللہ ہمیں نہ چلائے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی ہیں، جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ یہ دونوں ہی جماعتیں حقیقت کھو چکی ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں ان آیات مبارکہ میں مزید وضاحت کرتے ہوئے ان کی روش، ان کی حالت اور خود ان کے انبیاء کے زمانہ میں ان کا کردار اس کو واضح کی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ سچا انسان، امت کے لیے خیر خواہ انسان کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے درپے آزار یا اس سے دشمنی وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو در حقیقت نفس کے خواہشات کے غلام اور پجاری ہو جاتے ہیں۔ ان کو جب ان کی خواہشات سے روکا جاتا ہے، جو وہ معاشرے میں اپنی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ظلم، فساد، بدامنی اور شہوت پرستی کے امور سر انجام دینا چاہتے ہیں، ان کو جب ان سے روکا جاتا ہے تو روکنے والوں کے وہ دشمن ہو جاتے ہیں، اور دشمنی کی آخری حد کیا ہوتی ہے کہ اسی کو قتل کر دیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہاں آج کے درس میں جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے اس میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا، اور پیغمبر کو قتل کرنا ناحق ہوتا ہے۔ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہاں لفظ
بڑھایا، ایک لفظ کا اضافہ کیا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ اللہ کی تعلیمات جو پیغمبر پیش کرتے تھے، جو احکامات سناتے تھے، ان کا انکار کر دیا، اور ان آیات اور تعلیمات کو پیش کرنے والے جو پیغمبر تھے ان کو ناحق قتل کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسا بھی کیا، دن کے ابتدائی حصے میں انہوں نے 83 کے قریب پیغمبروں کو قتل کیا، یعنی 80 سے زائد پیغمبر انہوں نے قتل کر دیے، اور بعض روایات میں 70 سے زائد کا لفظ آتا ہے، یعنی مراد بڑی کثرت سے انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا۔ اور شام کے پچھلے حصے میں قرآن نے آگے فرمائے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو انہیں عدل و انصاف کا حکم کرتے تھے۔ یاد رکھو، ظالم اور طاغوتی طاقتیں اور قوتیں ہمیشہ وہ دشمن ہوتی ہیں عدل کا حکم دینے والوں کی۔ دنیا میں انصاف کا حکم دینے والے یا انصاف کرنے کی انسانیت کو تعلیم دینے والے جو ہوتے ہیں وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور یہ کام، جیسے کہ پیچھے قرآن مجید نے پچھلے درس میں یہ بات ہوئی ہے کہ اولو العلم جو لوگ ہوتے ہیں یا راسخین فی العلم جو لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم میں رسوخ ہوتا ہے، اللہ کی تعلیمات کو جو سمجھتے ہیں، وہ قائما بالقسط ہوتے ہیں، دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ علماء ربانی کا، انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑا طرہ امتیاز یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے آتے ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بہت ہی واضح اور دو ٹوک ان الفاظ میں بیان کی ہے، فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے اوپر البینات، واضح تعلیمات اتاری، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا، معاشروں میں عدل قائم کرنا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کو روکتے، ان کے خلاف حکمت عملی۔ اور یہ کوئی محض واعظ نہیں ہوتا کہ صرف جیسے کہ آج علامہ صاحب واعظ کہہ رہی ہیں، اس واعظ کا تو کوئی اثر لے یا نہ لے، اور عموماً اثر لیتا ہی کوئی نہیں ہے، چاہے عدل کے کتنے واعظ کہہ لیں قوم کے سامنے، لیکن قوم محض واعظ سے تھوڑی سمجھنی ہے، اس کے لیے باقاعدہ حکمت عملی بنائی جاتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کو قائم کرنے کے لیے ایک تنظیم اور جماعت تیار کی، اور اس جماعت کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جماعت جو تیار کی، اس کی تربیت کی، رات دن اس کی تربیت کی۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی وہ جماعت تیار کی، اور پھر وہاں اپنی ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ پھر ان ظالم اور طاغوتی طاقت اور قوتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکرائے جو عدل و انصاف کے قیام کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ پھر وہ طاغوتی طاقتیں شکست کھاتی ہیں، نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں پہلے عرب میں، پھر پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے۔ ہارون رشید کا وہ دور ہے کہ جب دین اسلام جو عدل کا نظام لے کر آیا تھا پوری دنیا میں قائم ہو جاتے ہیں، ہارون رشید کے دور میں۔ اس سے پہلے بھی جو انبیاء دنیا میں آتے رہے، انہوں نے انسانیت کو عدل کا حکم دیا، انصاف کرنے کا حکم دیا، اس حوالے سے انہوں نے حکمت عملی اپنائی، لیکن ان کے اپنے ماننے والوں میں سے ہی جو خواہش پرست تھے، جو اس عدل کے قیام میں رکاوٹ تھے، انہوں نے ان انبیاء کو ہی قتل کر دیا، یا جو ان کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہوئے اس کام کے لیے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، کہ جو عدل و انصاف کا حکم کرتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا۔ قرآن نے کہا ہے یہاں کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، انبیاء کو بھی ناحق قتل کرتے تھے اور ان لوگوں کو قتل کرتے تھے جو انصاف کا، انسانیت کو حکم کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
پہلے پہر انبیاء کو قتل کیا تو پچھلے پہر ان پیروکاروں کو جو عدل و انصاف کا حکم کرتے تھے یا جنہوں نے ان کو روکا اور سمجھایا، سینکڑوں کی تعداد میں ان کو قتل کر دیا۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی پیغمبر نے کسی درخت میں چھپ کر پناہ لی ہے تو اس درخت کو بھی پیغمبر سمیت کاٹ دیا، ایسا ہی انہوں نے کیا۔ تو ایسے لوگ تو دردناک قسم کی سزا کے مستحق ہیں۔ تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اب بھی ان کے یہ پسماندگان ان پر بڑا فخر کر رہے ہیں۔ یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، یہ نصارہ ہیں نجران کے عیسائی اپنے مفادات کے لیے ہیں، وہ آپ سے بحث و مباحثے کر رہی ہیں، آپ کی اطاعت نہیں کر رہے، آپ کی تعلیمات کو قبول نہیں کر رہے انہیں، اور اپنے ان آباء و اجداد پر فخر کر رہے ہیں، تو انہیں دردناک قسم کی بشارت دے دو۔ بشارت یا خوشخبری عام طور پر تو کسی اچھائی کی ہوتی ہے، درد کی نہیں ہوتی، لیکن ان کو طنز کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب کی انہیں بشارت دے دو کہ ان کے لیے سخت ترین عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کو دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جو انہوں نے دنیا میں کچھ اچھے اعمال یا کام کیے بھی ہیں، لیکن جب ان کے آخر میں کرتوت ایسے پیدا ہو گئے تو ان اچھے کاموں کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ سب ان کے رائے گاہ اور ضائع جائیں گے۔ ایک غلام ساری زندگی مالک کی خدمت کرتا رہے، لیکن آخر میں کوئی ایسا کام کرے کہ مالک کو بہت بڑا نقصان پہنچا دے، تو اس ساری زندگی کی خدمت کا کوئی اعتبار نہیں، وہ ساری ضائع اور رائے گاہ جائے گی۔ ایک انسان، ایک فوجی ساری زندگی اپنے ملک کی خدمت کرتا رہے، دفاع کرتا رہے، جنگیں لڑے دشمنوں سے، بڑا کردار ادا کرے، لیکن آخر میں جا کر دشمنوں سے مل جائے، بغاوت کر لے، تو اس کی ساری زندگی کے اس عمل کا کیا اس کی کوئی قدر ہوگی؟ یہی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال حبط اور ضائع ہو گئے، جو انہوں نے نیک اور اچھے کام کیے بھی تھے۔ کچھ انسان زندگی میں کوئی اچھے کام کر بھی لیتا ہے تو وہ ان کے کام نہیں آئیں گے، وہ سب کے سب ان کے برباد ہوئے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کو اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ لوگ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، نصیبا من الکتاب، کتاب یعنی کتاب سے مراد یہاں الکتاب سے تورات ہے، تورات کو بھی الکتاب قرآن میں کہا گیا ہے، وہ بھی ایک جامع کتاب تھی، لیکن اس کا کچھ حصہ، اکثر حصہ تو انہوں نے ضائع کر دیا۔ ان کے پاس تورات کا زیادہ تر حصہ ہے ہی کوئی نہیں، ضائع کر دیا، یا اس کی تعبیریں ایسی کیں، ایسی اس کے مطالب بیان کیے، تعبیریں کیں کہ وہ حقیقت رخصت ہو گئی، اس میں من گھڑت واقعات اپنی طرف سے داخل کر لیے، قانون کی شکیں ایسی بنا دی، صورت ایسی کر دی کہ اب وہ اصل کتاب یا اس کا حکم بالکل ختم ہو کر رہ گیا، جیسے قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو لیکن اب کچھ تھوڑا بہت اگر ان کے پاس ہے، ان کو جب دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ جو حصہ تمہارے پاس ہے آؤ اسی پر عمل کر لو۔ یا یدعون الی کتاب اللہ سے مراد یہاں کتاب اللہ سے قرآن مقدس ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نصارہ کو بھی، یہودیوں کو بھی کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی طرف بلا رہی ہیں کہ اب اس پر آ جاؤ، تم نے اپنی کتاب تو ضائع کر دی۔ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان میں اس کے مطابق حکم نافذ کیا جائے، کتاب مقدس کے مطابق ان کے درمیان میں حکمرانی کا نظام قائم کیا جائے، اس کے مطابق فیصلے ہوں، اس کے مطابق عمل ہو، اس کے مطابق قانون جاری کیا جائے، لیحکم بینہم۔ لیکن کیا ہوتا ہے، یعنی اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری جگہ پر ہے، فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی توحید اور وحدانیت، اور اس پر مبنی ایک قانون اور نظام، اس پر آ جاؤ۔ لیکن کیا ہے،
اس پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہشات کے خلاف زد پڑتی ہے۔ آج مسلمان کا بھی یہی حال ہے کہ آج اسے دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اللہ کے قرآن پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنا نظام زندگی بنائیں، اس کے مطابق حکمرانی ہونی چاہیے، لیکن یہاں کیا ہے؟ آپ کا اشرافیہ، آپ کا حکمران طبقہ، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی یہ سارے ادارے اس کے خلاف آج کھڑے ہوئے ہیں جی، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس میں تعویلیں کریں گے، باتیں بنائیں گے۔ تو لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ان میں سے ہی ایک فریق، ایک گروہ ایسا ہے جو منہ موڑ لیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی معرضون، اعراض کرنے والے، عمل کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ ان کو جتنی آپ دعوت دے دیں، جتنی بات سمجھا لیں، انہوں نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ ان کے ذہن میں ایک خبط بیٹھ گیا ہے، ان کے ذہنوں میں ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ خرابی پیدا تو ان اہل علم کی وجہ سے ہوئی کہ ان اہل علم نے شروع میں ایک بات گھڑی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، بات یہ گھڑی، تعویل یہ بنائی کہ بھائی جو ہم یہودی ہیں نا، اللہ کے بڑے چہیتی قوم ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی اولادیں ہیں، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، لہذا ہمیں اللہ سزا نہیں دے گا، ہم جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، اور اگر کوئی جہنم میں گیا بھی تو چند دن کے لیے، تھوڑے دن کے لیے جائے گا، اور وہ سزا پا کے باہر آ جائے گا۔ لن تمسنا النار ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودات، مگر چند دن ہی ہم جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے یہودی تھوڑے ہی جہنم میں جائے گا۔ یا عیسائی کہتے تھے کہ جہنم عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، اگر جو ہم نے پاپ یا گناہ کیے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو مصلوب کر کے کفارہ ادا کر دیا، ہمارے گناہ دھل گئے، اس لیے جہنم ہمارے لیے ہمیشہ نہیں ہے۔ معاف کرنا، آج مسلمان بھی یہی نہیں کہہ رہا کہ جہنم میں ہمیشہ مسلمان نہیں جائے گا۔ دیکھو اللہ کے ہاں ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت فیصلے ہونے ہیں، اس قانون سے ہٹ کر اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایک قانون رکھا ہوا ہے کہ اس راستے سے جو آئے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اب اس راستے سے کوئی بھی آ جائے وہ تو جنت کی طرف راستہ جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ سیدھی لکیر وہ ہے جو صراط مستقیم کہلاتی ہے، قل ھذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، اور میرے پیروکاروں جو میری پیروی کرنے والے ہیں ان کا راستہ یہی ہے۔ اور اب اس راستے سے تو کوئی نہیں آیا، باتیں چاہے وہ کتنی بناتا رہے، تقریریں کرے، واعظ کرے، کچھ کہے، باتیں بڑی بنا دے، لیکن اس راستے کو وہ اپنا ہی نہیں رہا، اس نے اور راستے اختیار کر رکھے، اس کے علاوہ تو سارے راستے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، جنت کی طرف تو یہ صرف ایک راستہ جاتا ہے، اور وہ ہے جو قرآن مقدس سے گزر کر جائے گا۔ اب ایک آدمی نے اس راستے کو اپنایا نہیں، شکل و صورت اس نے بھی ویسی بنا لی جو اس راستے پہ چلنے والے تھے، راستہ اس نے دوسرا اختیار کیا ہوا ہے، وہ تو جنت میں نہیں جائے گا، وہ تو اس کامیابی کے راستے کی طرف نہیں جائے گا، وہ ناکامی کے راستے کی طرف جائے گا، چاہے شکل اس نے کیسی بنا رکھی ہو۔ شکل پر فیصلے نہیں ہونے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والتقوی، صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتے۔ تو یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی، اگر گئے بھی تو گنتی کے چند دن ہم جہنم میں جائیں گے، بس اس کے بعد ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ افتراء کرتے تھے نا، افتراء اصل میں بات کو گھڑ لینا کہتی ہے، کہ انہوں نے اصل میں تو یہ شروع میں ایک بات گھڑی تھی، تعویل کی تھی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن اب یہ خود بھی اسی گھڑی ہوئی بات کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، اب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہم زبان طالب علمی میں ایک آیت پڑھتے تھے کہ ایک اشب، بخیل اور کنجوس قسم کا آدمی تھا، اکثر بچے اس کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ وہ ایک دن اس نے شور مچایا، اس نے بچوں کو اپنے پیچھے سے ہٹانے کے لیے کہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہا کہ وہ بنو سلمہ قبیلہ ہے نا، اس کے اندر فلاں صاحب جو ہے وہ چیز بانٹ رہے ہیں،
چیز تقسیم کر رہے ہیں، تم وہاں جاؤ اور وہ چیز لے لو۔ اب وہ بچے ادھر دوڑ پڑے کہ چلو چیز جا کر خرید لیتے ہیں، وہاں بانٹی جا رہی ہے۔ بعد میں خود بھی اس کو خیال آیا، کہنے لگا کہ یار ہو سکتا ہے کہ واقعی وہاں چیز تقسیم ہو رہی ہو، تم کیوں نہ میں بھی پیچھے جاؤں اور وہاں سے جا کر وہ چیز میں بھی لے کر استعمال کروں۔ اب بات تو اس نے یہ کی تھی ان بچوں کو پیچھے سے ہٹانے کے لیے، لیکن اتنی بات بعض لوگ کرتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں کہ بعد میں خود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو افتراء کرتے تھے اس بات نے ان کو ان کے دین کے حوالے سے غرور اور دھوکے میں مبتلا کر دیا، دھوکے میں مبتلا ہے۔ اور سمجھے یہی ہے فَكَيْفَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم صرف چند دن کے لیے سزا پاؤ ہیں اور بس چھوٹ جاؤ، عمل تم جیسے چاہے کرتے رہو ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، ان کو سب کو اکٹھا کریں گے، ان کے پہلے پیروکاروں کو بھی ان کو بھی، لیومن، اس دن کے اندر جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اور اس دن تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جس نے جو کسب کیا، جو کام کیا، اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ کرتوت اور کام تو ہوں ظالموں والے، فسادیوں والے، بد امنی پھیلانے والے، انتشار پیدا کرنے والے، دین دشمنی والے، انصاف پسندوں کو قتل کرنے والے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے والے، اور تم سمجھو کہ بھئی بدلہ ہمیں اچھا مل جائے گا، نہیں۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو کوئی جیسا کوئی کسب کر کے آئے گا، کام کر کے آئے گا، اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، جیسے کمی نہیں ہوگی اسی طرح کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں ہوگا، وہاں پورا پورا بدلہ ملے گا، وہاں عدل کا ترازو رکھا جائے گا، انصاف کا ترازو۔ اس لیے آگے جملہ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی ناانصافی ہوتی ہے کہ جس کو جو سزا ملنی چاہیے اس کو سزا نہ دی جائے، ظالموں کو چھوڑ دیا جائے، یہ مظلوم پر ظلم ہوتا ہے۔ جی آج ہمارے معاشرے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ظالم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ دوبارہ ظلم کرنے پر جری اور دلیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ ظلم کرنا ہوتا ہے۔ تو کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، نہ ان پر ظلم ہوگا نہ مظلوموں پر ظلم ہوگا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور نا انصافی نہیں ہوگی اس دن۔ تو ان آیات مبارکہ میں پہلی بگڑی ہوئی مذہبی جماعتوں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ جن کے پاس کتاب موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، اس کتاب کے احکامات اور قوانین کو پس پش ڈال رکھا ہے، خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے، جس کا ذکر آگے آیات میں اللہ نے کیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت اور دردناک قسم کی سزا تیار ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی کتاب مقدس پر عمل کی توفیق دے۔